ایمان اور اس کے مسائل کی 11ویں حدیث۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کو دگنا ثواب ملے گا۔ پہلا، وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہے، یعنی یہودی یا نصرانی، اس کا اپنے نبی پر ایمان تھا اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ دوسرا، وہ شخص جو غلام ہے، کسی کی ملکیت میں ہے، وہ اللہ اور اپنے آقاؤں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ تیسرا، وہ شخص جس کی ملکیت میں لونڈی ہے، وہ اس سے جمع کرتا ہے اور اس کو اچھا ادب سکھاتا ہے اور بہترین تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرتا ہے۔ مزید برآں اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیتا ہے تو وہ دوہرے ثواب کا حقدار ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 12ویں حدیث۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے لڑتا رہوں جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دے لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو مجھ سے اپنے خون اور مال کو بچا سکیں گے۔ البتہ اسلام کے حقوق مثلا قصاص، حدود وغیرہ میں ان کا خون اور مال محفوظ نہ رہے گا، اور ان کا حساب اللہ کی بارگاہ میں کل کو قیامت کے دن ہوگا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 13ویں حدیث۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہماری بیان کردہ نماز قائم کی اور ہمارے قبلے یعنی خانہ کعبہ کی جانب رخ کیا اور ہمارے ذبیحے کو حلال سمجھا اور تناول کیا یعنی اس کو کھایا، تو وہ ایسا مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حفاظت کا ذمہ ہے، پس تم اللہ کی حفاظت میں دخل اندازی نہ کرو۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 14ویں حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عمل بتائیں کہ جب میں اس پر کاربند ہو جاؤں تو میرا داخلہ جنت میں ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ انہوں نے اقرار کیا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس پر نہ کچھ زیادتی کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا۔ جب وہ شخص اٹھ کر چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو پسند ہے کہ وہ کسی جنتی انسان کو دیکھے تو وہ اس شخص کو دیکھے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 15ویں حدیث۔ سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی جامع بات بتائیں کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے استفسار کی ضرورت باقی نہ رہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے سوا، آپ نے فرمایا، تم اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر استقامت اختیار کرو یعنی اسی پر جم جاؤ۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔